جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جہاں جہاں سے گزرے وہیں پہ کرم کی برسات شروع۔ جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے۔ جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے۔ کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے۔ کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے۔ اور ہم غلاموں کو فقط ایک چیز پہ ناز ہے، اور وہ کون سا کام ہے جس پر ہمیں ناز ہے، وہ کون سی نعمت ہے؟ وہ صرف اور صرف غلامی مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ان کے در کی غلامی پہ کیوں نہ ناز کروں؟ سہارا ان کا رہا اور دن میرے گزرتے گئے۔ سہارا ان کا رہا اور دن میرے گزرتے گئے۔ کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے۔ جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے۔ عزیزان گرامی، آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ پاک کا ارشاد پاک ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے میرے محبوب، اے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ عزیزان گرامی، اس آیت میں پہلے اللہ پاک نے لفظ نفی ارشاد فرمایا وما ارسلناک۔ ارشاد ربانی ہے کہ اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو۔ مالک تو نے بھیجا تو ہے۔ ادھر فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے میرے محمد عربی، اے غیب کی خبریں دینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے نبی، انا ارسلناک، ہم نے تجھے بھیجا ہے۔ اور ادھر قسم کھاتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اے یاسین کے سہرے والے، اے سید سردار، تیری قسم، اے سید سردار، والقرآن الحکیم، تیرے اوپر اترنے والے اس کلام مجید کی قسم، انک لمن المرسلین، بے شک تو اللہ کے رسولوں میں سے ہے۔
اللہ نے تجھے ضرور اپنے رسولوں میں سے بھیجا، یعنی کیا مطلب؟ تو رسولوں کا سردار بن کے آیا۔ مالک ادھر تیرا ارشاد ہے کہ ہم نے تجھے نبی بنا کے بھیجا، رسول بنا کے بھیجا، شاہد بنا کے بھیجا، مبشر بنا کے بھیجا، نذیر بنا کے بھیجا، داعی اللہ بنا کے بھیجا، چمکنے والا روشن سورج بنا کے بھیجا، اور رات کے اندھیرے میں چراغ بنا کے بھیجا۔ ادھر مالک تیرا یہ حکم ہے، ادھر تو فرماتا ہے وما ارسلناک، میرے محبوب ہم نے نہیں بھیجا۔ راز کیا ہے؟ عزیزان گرامی، بولنے میں عربی میں بڑا فرق ہوتا ہے اور بڑی لطیف زبان ہے۔ عربی زبان میں جیسے کلمہ طیبہ ہے، اللہ پاک فرماتا ہے لا الہ، کوئی خدا نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کا نفی یہ ہوتا ہے کہ اور کوئی کسی کا وجود ہے ہی نہیں۔ لا الہ کا معنی یہ ہے کہ اس منصب پر کسی کو فائز ہونا تو دور کی بات ہے، کوئی ہے ہی نہیں، کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ کیونکہ کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں پھر کون ہے؟ فرمایا الا اللہ، مگر اللہ۔ یہ لفظ الا جو ہے، یہ سارے پہلا جو نفی کا حرف ہے اس کو پھر اس انداز میں بدل دیتا ہے کہ سب کچھ اسی ذات کو بنا کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ یعنی لا الہ، کوئی خدا نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، الا اللہ، مگر اگر عبادت کے لائق ہے تو صرف اللہ ہے۔ پہلے نفی، پھر اسی ذات کو سامنے لا کر اس کا اقرار۔ تو اسی طرح اللہ پاک نے، اب سمجھیے، امید ہے کچھ نہ کچھ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے وما ارسلناک، محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا۔ مولا یہ کیا فرمایا؟ فرمایا آگے سنو نا، الا، محبوب کی ساری صفت اپنی جگہ پر، محبوب کا شاہد ہونا اپنی جگہ پر، محبوب کا مبشر ہونا اپنی جگہ پر، نذیر ہونا اپنی جگہ پر، داعی اللہ ہونا اپنی جگہ پر، داعن ہونا اپنی جگہ پر، محمود ہونا اپنی جگہ پر، اور محمد ہونا اپنی جگہ پر۔ لیکن رب فرماتا ہے محبوب ہم نے ساری صفات سے مزین کر کے، سجا کر، سنوار کر آپ کو بھیجا تو ہے، مگر اور کچھ نہیں ہے اس کے سامنے کہ ہم نے آپ کو اپنی رحمت سارے جہانوں کے لیے بنا کے بھیجا ہے۔ اب ایک بات فرق میں آپ کو کروں، ایک بات عرض کروں۔ قرآن پاک کا تعارف اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا ھدی للناس ورحمۃ للمؤمنین۔ یہ قرآن ہدایت ہے سارے لوگوں کے لیے، للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ورحمۃ للمؤمنین، یہ قرآن رحمت ہے فقط ایمان والوں کے لیے۔ قرآن سے استفادہ ایمان والا کر سکتا ہے، قرآن سے رہنمائی ایمان والا کر سکتا ہے، قرآن سے ہدایت ایمان والا کر سکتا ہے، قرآن کا اوڑھنا بچھونا وہ صرف ایمان والا اس سے فیض یاب ہو سکتا ہے۔ ہدایت، راہ کا تعین کرنا سارے انسانوں کے لیے ہے، مگر قرآن رحمت ہے تو صرف ایمان والوں کے لیے ہے۔ یہ ہے قرآن، وہ جو کتاب کی شکل میں ہے۔ عزیزان گرامی توجہ کیجئے گا، قرآن جو کتابی شکل میں ہے وہ رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، اور ایک اللہ کا دوسرا قرآن بھی ہے۔ ایک قرآن کتاب کی صورت میں ہے، ایک قرآن اللہ نے چلتا پھرتا نازل فرمایا ہے، ایک قرآن الفاظ کی صورت میں ہے، توجہ، ایک قرآن الفاظ کی صورت میں ہے، دوسرا قرآن عمل کی صورت میں ہے، ایک قرآن کلام کی صورت میں ہے اور ایک قرآن مجسم صورت میں ہے۔ رب فرماتا ہے یہ جو الفاظ والا قرآن ہے یہ ایمان والوں کے لیے رحمت ہے، اور جو مجسم رحمت ہے
وہ کون ہے جو مکے کی گلی میں چلتا پھرتا ہے تو رب اس کے کل چلنے پھرنے کی قسم کھاتا ہے، جو غار ثور میں ہے تو قرآن اس پر نازل ہے، اس کی ادا کی، اس کے بیٹھنے کی، اس کی اس انداز کی رب قرآن میں اس کی زینت بنا کے اتارتا ہے۔ جو والضحیٰ کا چہرہ دکھائے تو رب اس چہرے کی قسم کھاتا ہے، جو مزمل والی چادر پہنے تو رب مزمل والی چادر کی نسبت کہہ کر پکارتا ہے، جو کمبل اول کے کھڑا ہوتا ہے تو رب فرماتا ہے یا ایھا المدثر، مدثر کے کمبل اوڑھنے والے محبوب، اور جو اپنی زلف کو کنگھی دے کے رب کی بارگاہ میں قیام کی صورت میں کھڑا ہوتا ہے تو رب کہتا ہے واللیل اذا یغشا، محبوب تیری اس زلف دوتا کی قسم۔ ایک قرآن الفاظ کی صورت میں اور دوسرا قرآن مجسم صورت میں۔ اب فرق کیا؟ رب فرماتے ہیں یہ جو قرآن ہے یہ ھدی للناس ورحمۃ للمؤمنین، یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے، رحمت ہے فقط ایمان والوں کے لیے۔ اور میرا جو چلتا پھرتا قرآن ہے، جو مجسم قرآن کی تفسیر ہے، وہ میرا مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ہے، اور فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ صرف ایمان والوں کے لیے رحمت نہیں، صرف مومن کے لیے رحمت نہیں، بلکہ ساری کائنات کے لیے میرا مصطفیٰ رحمت بن کے آیا ہے۔ فرق سمجھیے، قرآن رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، اور ادھر رب کا فرمان ہے الحمدللہ رب العالمین۔ فرمایا تعریف ہے اس ساری کائنات میں بڑھ کر جو تعریف ہو سکتی ہے اس رب دو جہاں رب کائنات کے لیے ہے۔ اس کی خاصیت کیا ہے؟ صفت کیا ہے؟ رب العالمین، ساری کائنات کا پالنے والا ہے۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، کھلانے والے کو، اسی لیے ماں کو بھی وہ ربیت کہا گیا کہ یہ بھی بچوں کو پالنے والی ہے۔ تو رب کا معنی پالنے والا، پالنہار، پروردگار، جو اپنی مخلوق کو بغیر کسی فرق کے، بغیر کسی خاص اس میں کسی کیٹیگری میں رکھ کر پالتا ہے، اس میں نہیں ہے، بے لوث، چاہے دشمن ہے اس کو بھی پال رہا ہے، چاہے اپنا ہے اس کو بھی پال رہا ہے، جو اس کے آگے سر بسجود ہے اس کو بھی پال رہا ہے، جو اس کے آگے سر بسجود نہیں ہے، جو اس کی قدرت کا انکار کرتا ہے، جو اس کی ذات کی نفی کرتا ہے، رب اس کو بھی پال رہا ہے۔ اب دیکھیے مسجد میں مومن آتا ہے، دعا مانگتا ہے مولا مجھے میرے دکھ ٹال، میں بے اولاد ہوں، مجھے اولاد عطا فرما۔ تو مومن تو دعا کرتا ہے، مسلمان بھی دعا کرتا ہے، تو کیا غیر مسلم کو جو مومن نہیں ہے، کافر ہے، ان کو اولاد نہیں ہوتی؟ تو ان کو بھی اولاد دے رہا ہے، اور دینے والا ایک ہے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اسی لیے ساری کائنات جس میں زمین ہے، زمین کے اندر کی مخلوق ہے، آسمان ہے، آسمان کے درمیان چرند پرند سارے اڑنے والے حیوان پرندے ہیں، جنگلوں میں رہنے والے جانور حیوان وحشی درندے ہیں، اور سمندر میں مخلوق ہے جس کا پیٹ ایسا ہے، اللہ کی قسم اگر آپ تحقیق کریں، ایک ویل مچھلی جو لاکھوں ٹن مچھلیاں ایک دن میں کھا جاتی ہے، آپ جب اس کا منہ کھلتا ہے نا تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مچھلیاں اس کے منہ کے اندر چلی جاتی ہیں، اور یہ ہے کہ اتنے ٹنوں کے ٹن حساب سے اس کے پیٹ کو بھرنے والا وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ ایک بات میری آپ سمجھ لیجئے، آپ کسی دوست کے ہاں مہمان ہوتے ہیں، میں یہ بات آپ کی پوری توجہ سے آپ کی توجہ چاہوں گا۔ آپ ایک دوست کے ہاں مہمان ہوتے ہیں، مہمان آتا ہے، دوست آتا ہے، تو میزبان کہتا ہے کہ آپ 2 منٹ بیٹھے، میں آپ کے لیے چائے کا کپ لاتا ہوں۔ وہ گیا 2 منٹ میں چائے تیار کر کے 5 منٹ میں 10 منٹ میں لے کے آ گیا۔ اب آپ چائے پی کر یہ سوچ بھی نہیں رہے
کہ آپ کے اس رزق کو پہنچانے میں رب نے کہاں کہاں سے ہر ایک کو تابع کر کے تیرے چائے کے کپ کے لیے اس وقت کو سمیٹ دیا. پتہ نہیں یہ چائے کی پتی کس باغ کی ہوگی، وہاں سے کٹی ہوگی، مشینوں میں بند ہوگی، پھر پے بکتی بکتی وہ اس گھر میں آ پڑی ہوگی. اب تیرے حصے کا رزق رب نے بچا کے رکھ دیا ہوگا. وہ چینی جو شوگر مل میں جا کے بنتی بنتی بکتی بکتی وہ پتہ نہیں کتنے عرصے پہلے کٹی ہوگی، بنی ہوگی، گھر میں آئی ہوگی. گھر کے اہل خانہ نے وہ بچا کر تیرے لیے اللہ نے مہر لگا دی ہوگی کہ میرا بندہ فلاں دن فلاں وقت میں آئے گا تو یہ چائے اس کی قسمت میں نے رزق لکھ دیا ہے. بندے کو پتہ نہیں کہ کب جانا ہے، بندے کو پتہ نہیں کہ کتنے عرصے کے بعد اپنے دوست کے پاس جانا ہے. عزیزان گرامی، ذرا رب کے پالنے پر تصور تو کیجئے کہ رب کس طرح پالتا ہے کہ بندے کو خبر ہی نہیں. رزق پہلے اکٹھا ہوتا ہوتا پہلے اس کے گھر میں جا پڑتا ہے اس کھانا اس نے ہے. جہاں دوست کے پاس جانا ہے اللہ نے پہلے اس کا رزق وہاں پہنچا دیتا ہے. اللہ وہاں رزق پہلے پہنچا دیتا ہے. ناداں، تو نے تو 2 منٹ میں چائے کو پینے میں دیر ہی نہیں لگائی، لیکن کبھی غور کیا کہ تیری اس چائے کی پیالی کے رزق کے پہنچانے میں رب نے کتنے بندوں کو تیرے خدمت کے لیے جوڑ کے رکھ دیا. کہاں کہاں سے اٹھا کے کتنے کتنے ذرات کو اٹھا کے تیرے رزق کے لیے رب نے پہلے انتظام کیا، سب کچھ پہلے پہنچایا، بعد میں تجھے اس گھر کا مہمان بنایا. رب فرماتا ہے میں تو ایسا پالتا ہوں، اور پالتا بھی ایک تمہارے انسانوں، تمہاری ڈیوٹی نہیں ہے مجھے پالنے کی محض. میں نے جو بھی خدا ہو کر، کالے کائنات کا مالک ہو کر، خالق ہو کر جس چیز کو بھی پیدا کیا ہے، پیدا بعد میں کیا ہے، رزق اس کا پہلے لکھا ہے. اس لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا، مولا ہم جو تیری تعریف کریں کیوں کریں؟ فرمایا اس لیے تعریف کرو کہ میں تعریف کے لائق جو ہوں. اور کون ہے ایسا کہ ماں باپ کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری کتنی اولاد ہوگی، ان کا مستقبل کیا ہوگا، ان کی پڑھائی، کھانا پینا کیسا ہوگا، لیکن رب فرماتا ہے بندے تو ماں کے پیٹ میں بعد میں جاتا ہے، رزق تیرا دنیا میں پہلے اتارتا ہوں. اس لیے فرمایا اب کہہ دے الحمدللہ رب العالمین. جو تعریف ہو سکتی ہے ساری تعریفوں کا حقدار صرف میرا رب کی ذات ہے جو ساری کائنات کا پالنے والا ہے. رب فرماتا ہے میں جس طرح میری پالنے سے، میرے رزق دینے سے کوئی زمین کا، آسمان کا، سمندر کا کوئی ایک ذرہ بھی وہ خالی نہیں ہے، تو اسی طرح آؤ میں تمہیں بتاؤں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے میرے مصطفیٰ، جس جس کا پالنے والا میں ہوں، جس جس کا رازق میں ہوں، جس جس کا خالق میں ہوں، میرے محبوب میں نے اپنی ساری کائنات کے لیے تجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے. یہ سمجھنا پڑے گا جہاں جہاں تک رب کی، جہاں جہاں تک، ہر جہاں تک. اور کون سی ایسی جگہ ہے جہاں میرے رب کی ربوبیت نہیں ہے؟ کون ہے جو رب کی خالقیت کے زمرے سے باہر ہے؟ کون ہے جو رب کی بندگی سے باہر ہے؟ پتھر میں بند کیڑا بھی صدا دیتا ہے کہ مولا میرا پالنے والا تو ہے. پتھر کو پھاڑ کر اس کے اندر ہوا، اس کے اندر غذا پہنچانا اس معمولی حقیر سے کیڑے کے لیے رب نے یہ تو کبھی نہیں کہا کہ میں نے تو انسانوں کا ذمہ لیا ہے. لیکن رب فرماتے ہیں نہیں، جس طرح انسان میری مخلوق ہے اسی طرح پتھر میں بند کیڑا بھی میری مخلوق ہے، اس کو بھی رزق میں نے دینا ہے. اب آئیے میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، پالتا تو رب ہے، اب اس کے لیے رحمت کس طرح ضروری ہے، یہ انشاءاللہ یہ چیپٹر چلے گا کہ رحمت کیا ہے. اب پہلی بات سن لیجئے، پہلی بات آج کے
جمعے کے آج کے اس موضوع کے مطابق اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں محبوب ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا. پہلے آپ نے سنا وما ارسلناک، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا. محبوب سنو، رسالت کا تاج اپنی جگہ پر، نبوت کا تاج اپنی جگہ پر. آدم علیہ السلام کو نبی بنایا تو جو ان کی اولاد ہوئی وہ آپ کا کلمہ پڑھتی رہی. ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنایا، فلسطین کی عراق کی سرزمین پر آپ کی نبوت رسالت چلتی رہی. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مدین، فلسطین، مصر کا نبی بنایا، رسول بنایا. آپ کی انہی علاقوں میں نبوت رسالت چلتی رہی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فلسطین اور یہ سارا شام کا علاقہ اس کا نبی بنایا. نبوت رسالت اسی علاقے میں چلتی رہی. رب فرماتا ہے محبوب وما ارسلناک، ہم نے صرف ایک بستی کے لیے، ایک علاقے کے لیے، ایک سمت کے لیے آپ کو نہیں بھیجا. وما ارسلناک، ہم نے آپ کو محض ایک قریہ، ایک بستی، ایک شہر کے لیے نہیں بھیجا الا مگر محبوب دیکھ رحمت للعالمین. ہم نے آپ کو عرش و فرش کے لیے، آپ کو آسمانوں کے لیے، آپ کو زمینوں کے لیے میں نے رحمت بنا کے بھیجا ہے. عزیزان مکرم، اب رحمت کیا ہے؟ رحمت کا سن لیجئے، مفہوم میں آپ کو بتاتا ہوں. انسان کے جینے کے لیے، دنیا میں رہنے کے لیے یہ کپڑے پہننا، جسم کو ڈھانکنا، ستر کو ڈھانکنا، یہ ضروری ہے کہ نہیں؟ یہ ضروری ہے. اب یہ کپڑے ضروری ہیں، اس کے لیے کپاس، دھاگا، وول بنتا ہے، فیکٹری میں جاتا ہے، دھاگا تیار ہوتا ہے، کپڑا بن کے تیار ہوتا ہے، مارکیٹ میں آتا ہے، بندہ جا کے پسند کا لے کر اس کو درزی کے پاس جا کے سلواتا ہے، سلوا کر پھر اپنے جسم پر پہنتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کپڑا ضروری تو ہے، لیکن کپڑے سے زیادہ ضروری ایک اور چیز ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے روٹی. سمجھ آ گئی؟ کھانا اگر نہ ملے اور کوئی کہے کہ 10 دن بھوکا رہ کر گزار دو، کپڑے جیسے کہو میں پہنا دیتا ہوں، تو بندہ کہتا ہے بندہ خدا کپڑوں کو چھوڑ، مجھے زندہ رہنے کے لیے روٹی کی ضرورت ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ توجہ پوری رکھیے گا. بھی کپڑا ضروری ہے، لیکن کپڑے سے زیادہ ضروری روٹی ہے جو پیٹ کو بھرے، بھوک کو مٹائے. روٹی ضروری. تو اللہ پاک نے کپڑے کا بنوانا، کپڑے کا بننا مشکل ہو گیا، اور روٹی کپڑے سے زیادہ ضروری ہے تو روٹی بنانی بڑی آسان ہو گئی. گندم اگاؤ، چکی میں ڈالو، گھر میں پیسو، روٹی بنا کے کھاؤ. سمجھ آ گئی؟ کپڑا بنوانا، کپڑے کا پروسیس مشکل، اس لیے کپڑے سے زیادہ روٹی ضروری، روٹی کا پروسیس زیادہ آسان. جہاں بھی جاؤ روٹی مل جاتی ہے. اور اللہ پاک اب تو ہر ایک کے نفسا نفسی کی ہے. پہلے تو روٹی کھلانا ثواب کا کام سمجھا جاتا تھا، اب بھی ہے لیکن کوئی سمجھے تو. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اہل بیت تو اپنے روزے کی افطار میں رکھی ہوئی روٹی بھی مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو خیرات کر دیتے ہیں. یہ اہل بیت کے گھرانے کی سنت ہے. تو کپڑے سے زیادہ اہم روٹی. اب کپڑا مشکل، روٹی آسان. اچھا روٹی ایک دن نہ ملے بندہ زندہ رہ سکتا ہے، 2 دن نہ ملے بندہ زندہ رہ سکتا ہے، لیکن بالفرض اگر پانی ایک دن نہ ملے، 2 دن نہ ملے تو بندہ زندہ رہ سکتا ہے؟ اب پتہ چلا کہ روٹی کے مقابلے میں پانی زیادہ ضروری. پانی اگر ایک دن نہ ملے، روزے دار سے پوچھو کہ شام تک حلق خشک ہو جاتا ہے. روٹی 2 دن نہ ملے پرواہ نہیں، برداشت ہے، لیکن پانی ایک دن نہ ملے تو جان لبوں تک آ جاتی ہے. اس لیے روٹی سے زیادہ ضروری پھر
پانی ہے۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، تو اللہ پاک نے پانی کو روٹی سے زیادہ آسان بنا دیا۔ روٹی کے لیے فصل اگانی پڑتی ہے، پانی کے لیے فصل نہیں اگانی پڑتی، سیدھا زمین میں پائپ گاڑے، پانی کھینچے، آسمان سے رب کی بارگاہ میں دعا کرے بارش برسا دے، نہر سے پانی چلا دے، چشمے بہا دے، دریا بہا دے، پانی ہی پانی رب اپنی مخلوق کو سیراب کر دے۔ اس لیے کہ زندہ رہنے کے لیے پانی سے، روٹی سے زیادہ پانی کی ضرورت ہے، تو پانی روٹی سے اللہ نے زیادہ آسان بنا دیا ہے، حصول آسان بنا دیا ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، اب پانی بھی نہ ملے تو پانی سے بھی ایک زیادہ چیز اہم ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ یہ ہوا میں سانس لیتے ہیں آکسیجن، سانس، ہوا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک لمحے کے لیے آپ 30 سیکنڈ کے لیے سانس روک لیجئے، آنکھیں باہر آ جائیں گی۔ 2 منٹ کے لیے بندے کی سانس رک جائے، روح پرواز کر جائے، سانس رک جائے، بندہ مر جائے۔ ایک لمحے کے لیے بندے کا دل دھڑکنا چھوڑ دے، پھیپھڑے کام کرنا چھوڑ دے، بندہ مر جائے، تو فرمایا روٹی کپڑے سے ضروری، روٹی سے پانی ضروری۔ اے میرے بندو، پانی سے بھی زیادہ ضروری یہ تمہارے سانس لینے کے لیے میں نے ہوا بنائی ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ مولا ہوا لینے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ فصل بونا پڑے گا، زمین میں کھدائی کرنی پڑے گی۔ فرمایا نہیں، یہ ضروری ہے بہت زیادہ، اس لیے تمہارے چہرے پر میں نے خوبصورت ناک بنا دی ہے۔ ناک سے سانس کو اندر لو، ہوا، آکسیجن بنانا میرا کام ہے۔ ذرا پوچھے ہسپتالوں میں جا کر، ایک سلنڈر اگر آکسیجن کا لگایا جائے تو 1 گھنٹے میں 4 سے 5 ہزار کا بل آ جاتا ہے، وہ بھی سستے سے سستا۔ اور کتنے ٹنوں کے ٹن ہم نے آسمان سے رب کی دی ہوئی ہوا کو کھینچ کر اپنے جسم کے اندر پھیلا کر پھر باہر بھی نکالتے ہیں۔ رب فرماتا ہے کہ کپڑا ضروری، کپڑے سے روٹی زیادہ ضروری، روٹی سے پانی ضروری۔ اے میری مخلوق، زندہ رہنے کے لیے پانی سے زیادہ وہ ہوا جو تمہارے سینے کے اندر میں اتارتا ہوں، یہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے جو بہت ضروری ہے اس کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی، بس تمہارے اوپر میں نے سامان لگا دیا ہے۔ کیسا خوبصورت تمہیں بنایا ہے، سانس لیتے رہو، زندہ بھی رہتے رہو۔ کبھی کوئی انسان سوچتا بھی نہیں ہے کہ یہ جو اللہ نے نعمت دی ہے یہ کتنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب سنو، رب فرماتا ہے محبوب، سانس اپنی جگہ پر، پانی اپنی جگہ پر، روٹی اپنی جگہ پر، یہ ہوا ساری کائنات کے لیے جتنا ضروری ہے، یہ ہوا جس رحمت سے چل رہی ہے میرے مصطفیٰ، وہ ہوائے رحمت تیری ذات ہے۔ یہ ہوا جو رحمت کی صورت میں ساری کائنات کو زندہ رکھے ہوئے ہے میرے مصطفیٰ، اس ہوا کی حیات بھی تیری ذات ہے۔ اس ہوا کو تازگی، اس ہوا کو رعنائی، اس ہوا کو چلنے پھرنے کی طاقت میرے مصطفیٰ میں نے تیری ذات کے ذریعے دی ہے۔ اس لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو عالم میں، تخلیق میں ہوا بھی موجود، پانی بھی موجود، ساری غذا موجود۔ میرے مصطفیٰ یہ سارا اجناس، یہ غذا، یہ پانی، یہ ہوا، یہ تیرے در کی سوغات ہے۔ محبوب تو نہ ہوتا تو نہ ہوا ہوتی، تو نہ ہوتا تو نہ غذا ہوتی، تو نہ ہوتا تو کوئی حیات نہ ہوتی۔ حیات بھی تیرے در کی محتاج ہے اور ممات بھی تیرے در کی محتاج ہے، اس لیے کہ ساری کائنات کی رحمت جو تیری ذات ہے۔